from day one since 1947 آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن جو ہے نہیں listen to me آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن جو ایک بیسک لائنز ہوتی ہیں ایک ریاست کی, ریاست پاکستان کی, آپ اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. آپ پاکستان بنانے کے خلاف تھے, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ پلیز ڈونٹ تھنک کہ میں کوئی غداری کارڈ پری پارٹیشن اس کو الگ لے لیں, اس کو الگ لے لیں, پوسٹ پارٹیشن اس کو الگ لے لیں. ہم ہندوستان کے تقسیم کے خلاف تھے, ٹھیک ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, بات ایک ہی ہے. نہیں سر آپ بھارت کی تقسیم کے خلاف تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. آپ کہہ رہے تھے پختونستان دے دو ہمیں, اگر تقسیم ہوتا ہے تو اگر تقسیم ہوتا ہے پختونستان دے دو, پاکستان نہیں چاہیے, ہے نا. تو پھر that's what I'm saying نا, پاکستان میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈے ون سے آپ پاکستان کے بنانے کے خلاف ہیں, اور اس کے بعد یہی پالیٹکس لے کے آپ آگے چلتے جا رہے ہیں, ہمیشہ یہی چلتے جا رہے ہیں. اس کے بعد آگے چل کے بادشاہ خان صاحب کی تقریریں موجود ہیں جہاں پہ وہ پنجابیوں کے اگینسٹ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آج جو کچھ بھی فوج کی طرف سے ہو رہا ہے, 5 فوجی جنرل پنجابی جنرل, وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں رادر دین کہ آپ اس کو صوبائیت کا جو رنگ دے رہے ہیں, جبکہ آپ کو جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر صوبائیت, فرقہ واریت, اس بنیاد کے اوپر نہ پروموشنز ہوتی ہیں نہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ مجھے ایک بلوچ جرنیل دکھا دیں چیف آف دا اسٹاف, آپ مجھے کوئی پختون چیف آف دا اسٹاف دکھا دیں. مشرف کہاں سے تھا؟ کشمیری تھا. مشرف کشمیری تھا, مہاجر, سوری مہاجر تھا, مہاجر. تو مہاجر جو انڈیا سے, ابھی یہ بھی دیکھیں, بڑے تھینک یو منصور بھائی, ہماری یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, جو مہاجر انڈیا سے آتا ہے ان کو ہم تاج پہناتے ہیں, جو مہاجر افغانستان سے آتا ہے ان کو ہم لاتے مارتے. اچھا, جنرل موسیٰ کون تھا؟ جنرل موسیٰ بھی ایک آپ کے سابق چیف رہے ہوئے نا. I don't know. ہاں, you don't know نا, بیکاز ان کا تعلق بلوچستان سے تھا, ان کا تعلق ہزارہ قبیلے سے. یہ کس ٹائم تھا؟ یہ ایوب خان صاحب کے دور ہزارہ میں تھا. ہزارہ بھائی بلوچ آیا کوئی؟ تھینک یو. نہیں, ہزارہ کوئی بلوچ یار, ہزارہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ بلوچستان میں ہوتے ہیں. I am talking about a بلوچ. یہ اب یہ you want to pick and choose نا. نہیں یار, کل کو آپ یہ بھی کہیں گے یار 470 سے کوئی آرمی چیف آیا ہے, وہ چھوڑ دیں 470 نہ. ابھی دیکھیں وہ الگ بات ہے, لیکن آپ تاریخ دیکھیں. میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں, تاریخ میں نہ کوئی بلوچ جرنیل آئے نہ کوئی پختون جرنیل ہے. سر بلوچ, واٹ یو مین بائی بلوچ؟ ابھی میرا کہنے کا مقصد ہے, یہ میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دے دیا. بلوچ قوم کی وہ ہزارہ ہیں, مجھ سے پنجابی کے علاوہ میں نے آپ کو مشرف کی ایگزامپل دی, ہزارہ قبیلے کی ایگزامپل دی. یاد ہے کہ کشمیری پاکستان میں جس شہر سے آپ ایکچولی سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں وہیں سے ان کا تعلق. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پاکستان میں یہ کچھ قومیتیں ہیں جو الحمدللہ یہاں پہ قابل قبول ہے. ٹھیک. نمبر 1 آپ پنجابی ہو, پنجاب کا ڈومیسائل ہو. نمبر 2 آپ مہاجر ہو اور انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہو. نمبر 3 آپ کشمیری ہو اور آپ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. یہ اچھے ہیں. آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کا جو لفظ تھا, آپ لوگوں نے اس پہ بھی اے این پی نے بہت سیاست کی, لیکن الٹیمیٹلی ہو گیا نا الحمدللہ. تو اب اس میں اچھا کیوں نہیں دے رہے تھے, یہ بھی دیکھیں, صرف ایک لفظ تھا. وہ وجہ آپ بتائیے, لفظ تھا کیوں نہیں, اس کی جڑیں 47 سے جا کے ملتی تھیں جب آپ لوگوں نے پختونستان مانگا تھا, یہ وجہ ہے. تو وہ تو پھر 47 سے پہلے کی بات ہے نا, اس کے بعد تو آپ نے نہیں جانا. جب آپ کیا بلوچوں نے بغاوت نہیں کی؟ آج آپ کی کیا بلوچوں نے بغاوت کی کہ نہیں کی ہوئی ہے؟ ابھی بھی کیا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھی ہوتی. کیوں بلوچستان نام دیا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ سارے بلوچوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو کیوں بلوچستان, تو ہمیں کیوں, ٹھیک ہے, پھر پختونوں کو کیوں شناخت نہیں دی تھی؟ نہیں, کیا نہیں دی تھی؟ شناخت نہیں ہونی چاہیے, میں نے کب کہا نہیں ہونی چاہیے, سمجھ لیں. لیکن آپ مجھے, میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کی طرف سے جو جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, جس قسم کی گفتگو آ رہی ہے, وہ قومی دھارے سے باہر نکلنے والی آ رہی ہے. دیکھیں, اگر آپ قومی ادارے کو دفاعی ادارہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ قومی ادارے کو پاکستان سمجھتے ہیں, ہماری ایک بھی بات الحمدللہ پاکستان کے دائرے سے باہر. You are losing your popularity in Khyber Pakhtunkhwa and that's a fact. آپ اس کو ماننا نہیں چاہتے, آپ اس کو بلیم کرتے ہیں جی چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں الیکشن نہیں جیتنے دیتی. وہ آپ مجھے ایک بات بتائیے, بادشاہ خان صاحب جب زندہ تھے اور اس وقت جب وہ ایک کال دیتے تھے اور جتنا لال رنگ باہر نکلتا تھا, آپ کے خیال میں جب انگریز ان کا رستہ نہیں روک سکتا تھا, تو آج آپ کے خیال میں کوئی بھی ان کا رستہ روک سکتا اگر آپ کے پاس واقعی سپورٹ ہوتی؟ آپ اس وقت اور اس وقت کی جب بات کر رہے ہیں نا, اس کے بیچ میں ایسے حالات آئے ہیں کہ ہمارے ہزاروں ورکروں کو بے دردی سے شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا. میں نے اس دن اسمبلی کے فلور پہ ایک بات کی, ایک دن 1948 میں ہمارے 600 سے زیادہ لوگ قیوم خان کے فوج نے مارے ہیں. اس طرح آتے جائیں, دہشت گردی, ہمارا تو بیڑا
بڑا غرق ہو گئے ان سب چیزوں سے. پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ آج ہم کال کریں گے اور کوئی نکلے گا نہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے آپ کیوں نہیں پورا کرنے دیتے. اچھا سوری میں یہ نا آپ اس پہ بھی مائنڈ کر جائیں. نہیں جی, آپ مجھے آپ پورا کرنے دیں, آپ بات کیجیے پلیز, بات کیجیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اور اس وقت کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت نہ ریاست اتنی بے شرم تھی, نہ اس حد تک ریاست یا ریاستی ادارہ, دفاعی ادارہ یا فوج یا ایسا اتنی گری ہوئی تھی کہ وہ اس حد تک. یہ میرے والد میرے ساتھ بیٹھ کے یہی باتیں کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ٹائم میں اتنا نہیں تھا, آپ بہت محتاط رہو, آپ کے ٹائم میں ان کی مداخلت بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں اوور دا اسپین آف ٹائم, آپ جب بات کر رہے ہیں 1943-37 انگریز کے ٹائم میں بہترین انتخابات ہوئے ہیں, بہترین. اس کے بعد آتے جائیں, آپ کے ملک میں تو جمہوریت تھا ہی نہیں. سر میں اب وہی عرض کروں نا کہ میں اور آپ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ایبسولوٹلی, لیکن ون آلویز ہیز ٹو آلسو فائنڈ کہ آپ کی اپنی اپنی غلطیاں کیا ہیں, آپ کی بھی غلطیاں ہیں, اس کے علاوہ بھی غلطیاں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اور آپ کے والد صاحب پاکستان چھوڑ کے کب گئے تھے, کس سال میں گئے تھے؟ میرے والد صاحب نہیں گئے اور میں پڑھائی کے لیے گیا ہوں. آپ کے والد صاحب باہر نہیں گئے تھے؟ نہیں. مطلب وہ انہوں نے پالیٹکس جو پارٹی کے روزمرہ کے جو معاملات تھے وہ تو انہوں نے دیکھنا چھوڑ دیے تھے نا. میں بات کر رہا ہوں اس وقت 2013 وغیرہ کے آس پاس, اس وقت انہوں نے چھوڑ دیا. آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بہت سی تنقید ہوئی تھی اس وقت کہ روزمرہ کے معاملات وہ نہیں دیکھ رہے. نہیں, والد صاحب تو آبویسلی مرکزی صدر تھے, اور نہیں وہ تھے بے شک, لیکن پارٹی کے معاملات نہیں چلا رہے تھے. ان کے پارٹی کے اپنے اندر سے تنقید ہو رہی تھی کہ جی آپ روزمرہ کی چیزوں کو نہیں دیکھتے. وہ الگ چیزیں ہیں, لیکن آپ کے میں آئی کین گیو یو ملٹیپل ریکارڈز. وہ ان کی جان کو خطرہ تھا جس کی وجہ سے وہ پارٹی کے جان کو خطرہ تو ہمارا دیکھیں 2008 سے جو بلاسٹ ہوا اس کے بعد سے وہ چیزیں شروع ہوئی, لیکن وہ پھر بھی وہ زہر اسلام آباد, وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے تھے. اب ہمارے مرکزی کابینہ کے اجلاس ہو رہے تھے, ہمارے جو سیز ہو رہی تھی, تھنک ٹینکس ہو رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, اور والد صاحب خود سب کچھ دیکھ رہے تھے. پھر یہ 3-4 سال ہوئے ہیں, وہ کووڈ, جب والد صاحب کو کووڈ اور کووڈ کا اٹیک ان کا سارا آیا تھا نروس سسٹم پہ, عجیب کوئی تھا. اس کے بعد ان کے نیز وغیرہ نے کچھ ٹائم ان کا دماغ مطلب یاد دہانی نہیں تھی, پہچان نہیں تھا, تو اس کے بعد وہ اتنے وہ ہو گئے کہ بیڈ ریڈن ہو گئے. تو پچھلے 3-4 سال سے ہی از آؤٹ آف پالیٹکس, ادروائز ہی واز. مائی اونلی پوائنٹ از کہ اف